الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يتمنى احدكم الموت اما محسنا فلعله يزداد واما مسيئا فلعله يستعتب صدق رسول الکریم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص موت کی آرزو نہ کرے، کیونکہ اگر وہ نیکوکار ہے تو نیکی کے میدان میں اس کے بڑھنے کی توقع ہے، اور اگر بدکار ہے تو شاید توبہ کر کے اللہ کو راضی کر لے۔ اس حدیث کی تشریح خدا کا وفادار بندہ اپنے آقا اور مالک کی محبت اور عطایت سے غافل نہیں ہوتا، اس لیے دنیا میں زیادہ عرصہ تک اس کا بقید حیات رہنا اس کے اخروی جائیداد میں اضافہ اور ترقی کا موجب ہے۔ علاوہ ازیں وہ معاشرے میں برائیوں کو روکنے اور نیکیوں کو رواج دینے کی کوشش کر کے بھلائی اور اطمینان کی دولت کما لے گا۔ گناہوں کے سایہ میں زندگی بسر کرنے والے انسان سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ شاید اس کے دل کا نازک آبگینہ کسی وقت گناہوں کے پتھر سے ٹکرا کر اللہ کی طرف رجوع کر لے اور اسے بارگاہ خدا بندی میں اشک ندامت بہانے کی توفیق مل جائے، اور وہ اپنی غلط کاریوں کو چھوڑ کر روٹھے ہوئے مالک کو منانے میں کامیاب ہو جائے۔ اس لیے موت کی آرزو کرنے سے روک دیا گیا ہے، کیونکہ مرنے کے بعد کسی صالح آدمی کو نیکی کرنے کی توفیق ملتی ہے، نہ کسی مجرم اور گناہ گار کی توبہ کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ اسی سے ملتی دوسری حدیث ہے، جو پہلی ہے اس کی ہے کہ موت کی تمنا کرنا۔ ابھی اسی کو دیکھیے، موت کی تمنا کرنے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا کہ کوئی موت کی تمنا نہ کرے، اور یہاں اس کا حل بتا دیا۔ یہ دوسری حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يتمنين احدكم الموت لضر نزل به فإن كان لا بد متمنيا للموت فليقل اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني اذا كانت الوفاة خيرا لي۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مصیبت سے گھبرا کر کسی کو موت کی آرزو نہ کرنی چاہیے۔ اگر موت کی تمنا کرنا ہو تو پھر یوں کہے، اے اللہ، جب تک جینا میرے لیے فائدہ مند ہو تو مجھے زندہ رکھ، اور جب مرنے میں میری بھلائی ہو تو پھر مجھے موت کی آغوش میں پناہ دے۔ اور اس کی تشریح اس حدیث کی۔ اسلام نے مرنے کی آرزو کو پسند نہیں کیا۔ دنیا کی ہر مصیبت اور تکلیف کا نہایت پامردی سے مقابلہ کرنا چاہیے۔ اسلام کی حدود میں رہتے ہوئے تنگ دستی، فقر و فاقہ، بیماری اور اس طرح کی کسی مصیبت کو دور کرنے کے لیے کوشش کرنا ایمان کے منافی نہیں ہے، لیکن اپنی حد تک کوشش کے باوجود اگر کسی بلا سے نجات نہ مل رہی ہو تو پھر صبر اور حوصلہ سے کام لینا ایمان کا تقاضا ہے۔ ہاں، اگر کوئی ایسی خطرناک مصیبت دامنگیر ہو جس کا برداشت کرنا طاقت سے باہر ہو تو اللہ تعالیٰ سے ان الفاظ کے ساتھ درخواست کر سکتا ہے جس کی تلقین اس حدیث میں کی گئی ہے۔ مذکورہ بالا دعا میں اللہ تعالیٰ سے بھلائی کی استدعا ہے۔ اضطراب اور بے چینی کی تاریک صحرا میں رحمان کی نگاہ خیر ہی اپنے عاجز بندوں کی مشکل کشائی کر سکتی ہے۔ پریشان حال بندہ یہ فیصلہ ہی نہیں کر سکتا کہ بلائے جان آفت سے گلو خلاصی کی سبیل کیا ہے، اس لیے خیر کی درخواست کرنا، وہ مرنے میں ہے یا زندگی کے سایہ میں، یہ معاملہ اس کے سپرد کرنا چاہیے جو خیر کا تنہا مالک ہے۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی
اس میں نشیب و فراز آتے رہتے ہیں. کوئی بہت زیادہ دولت مند ہے لیکن بیماریوں میں جکڑا ہوا ہے. بہت زیادہ دولت مند ہے، اپنی جان کا ہر وقت اسے خطرہ رہتا ہے. بہت زیادہ دولت مند ہے، اس کو گھاٹے کا خطرہ رہتا ہے. اور کوئی صرف اپنا گزارا کرتا ہے، اور کوئی کسی کے پاس اتنا بھی نہیں ہے. ابھی یہ دیکھیں، یہ تو تقسیم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے، جو کہ ہم دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. جو ایمان کی صفات ہے ان میں سے ایک صفت یہ ہے کہ تقدیر پہ شاکر رہنا. مرنا تو اسی وقت ہے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے کہ اتنی دیر تک میرا یہ بندہ زندہ رہے گا. زندہ تو اس نے اس وقت تک ہی رہنا ہے، لیکن دعائیں کر کے اور اپنے آپ کو اس طریقے سے رکھ کے، مار کے، جی کے، جو کچھ بھی کرنا ہے، اگر غلط طریقہ استعمال کیا تو وقت تو ہونا ہی ہے. وقت تو وہی ہے. لیکن وہی مثال جو اکثر ہم سنتے ہیں اور پتہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار گئے، گھوڑے پہ بیٹھے تھے. دیکھا ایک مزدور ہے اور اس کو بولا کہ میرے گھوڑے کا خیال رکھنا، اور دل میں ارادہ کیا کہ اس کو 2 درہم دوں گا. جب واپس آئے تو گھوڑا تو ادھر تھا لیکن اس کی کاٹھی غائب ہو چکی تھی اور مزدور بھی غائب تھا. آپ نے گھوڑا پکڑا اور بازار کی طرف نکلے تو دکان پہ وہی کاٹھی لٹکی ہوئی تھی. اس آدمی سے پوچھا بیچنی ہے؟ اس نے کہا بیچنی ہے. ابھی ایک آدمی 2 درہم میں دے کے گیا، آپ 2 درہم دیں اور لے جائیں. آپ نے اسے 2 درہم دیے اور فرمایا اس کی قسمت میں 2 درہم ہی تھے. اس نے انتظار نہیں کیا اور حلال کو حرام کر کے لے کے چلا گیا. تو یہی چیز ہے، اگر ہم زندگی کو بھی اسی طریقے سے لے کے چلتے ہیں، اپنی حلال کی زندگی کو، حلال کی موت کو حرام کی موت بنا دیں، کہ ہماری اب آرزویں یہی بن جائیں، جو تقدیر میں جو قدم دنیا پہ رکھنا ہے، جتنے سانس لینے ہیں، جو نوالا کھانا ہے وہ تو کھانا ہی ہے، تو پھر اپنے آپ کو حرام کی طرف کیوں لے کے جائیں؟ اس تقدیر پہ شاکر رہیں اور اپنے رب سے خیر کی دعا مانگیں، اور یہی دعا کریں کہ یا اللہ میری آخری سانس تک مجھے صراط مستقیم پہ رکھنا. میری جو غلطیاں کوتاہیاں ان سے مجھے معاف کر دے، وہ مجھے راہ ہدایت پہ رکھنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری دنوں میں دعا تھی وہ تھی یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یا دلوں کو پلٹنے والے، میرے دل کو ایمان پہ ہی قائم رکھنا. اور یہی ہماری دعا، اور یہی ہمیں دعا کرنی چاہیے. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. آمین یا رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی نبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم. و جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.